السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ردیف، قافیہ، مطلع اور مقطع ان سب کی تعریفیں اور مثالوں کو دیکھیں گے۔ تو چلیے دوستو، بنا کسی دیر کے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ ردیف کی تعریف اور اس کی مثال کو دیکھیے۔ ردیف شاعری میں وہ الفاظ یا جملہ ہوتے ہیں جو ہر شعر کے آخر میں قافیہ کے بعد یکساں طور پر دہرائے جاتے ہیں۔ ردیف کو بدلنا نہیں ہوتا اور یہ تمام اشعار میں یکساں رہتی ہے۔ ردیف غزل، نظم یا قصیدہ میں خوبصورتی اور روانی پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مثال: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اس مثال میں نکلے ردیف ہے جو ہر شعر کے آخر میں دہرائی جا رہی ہے۔ قافیہ کی تعریف اور اس کی مثال کو دیکھیے۔ قافیہ شاعری میں وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ردیف سے پہلے آتے ہیں اور ان کی آخری آوازیں یکساں ہوتی ہیں۔ قافیہ کی مدد سے شاعری میں ایک موسیقیت پیدا ہوتی ہے۔ قافیہ کے الفاظ عام طور پر مصرعوں کے آخر میں استعمال ہوتے ہیں اور ان میں ہم آواز حروف پائے جاتے ہیں۔ مثال: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اس مثال میں دم اور کم قافیہ ہیں کیونکہ دونوں الفاظ کی آخری آوازیں ایک جیسی ہیں۔ مطلع کی تعریف اور اس کی مثال کو دیکھیے۔ مطلع اردو شاعری کی ایک اصطلاح ہے جو غزل کے پہلے شعر کو کہا جاتا ہے۔ مطلع میں دونوں مصرعوں میں قافیہ اور ردیف ایک جیسے ہوتے ہیں اور یہ غزل کا تعارفی شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنے خیالات کا آغاز کرتا ہے۔ مثال کے طور پر: یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ یہ مرزا غالب کا شعر ہے۔ اس شعر میں دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، اس لیے یہ غزل کا مقطع کی تعریف اور اس کی مثال کو دیکھیے۔ مقطع اردو شاعری کی ایک اصطلاح ہے جو غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں۔ مقطع میں اکثر شاعر اپنے نام یا تخلص کا ذکر کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہو۔ مقطع کا مقصد شعر کا اختتام خوبصورت انداز میں کرنا ہوتا ہے۔ مثال کو دیکھیے: ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کی امتحا اور بھی ہیں۔ یہ مقطع اقبال نے اپنے تخلص اقبال کے بغیر لکھا ہے، لیکن یہاں احساسات اور خیالات کی سادگی واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔